حسبي ربي جل الله ما في قلبي. تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے کہ جس نے خوبصورت آسمان اور زمین کو بنایا. درود و سلام ہو اس عظیم ہستی پر کہ جنہوں نے دنیا کے اندر حق کا بول بالا کیا. محترم سامعین کرام، آج کے درس کے اندر ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محترم سامعین کرام، آج ہم آپ کی خدمت کے اندر ایک بہت زبردست واقعہ جو کہ اطراف مدینہ منورہ کے اندر پیش آیا تھا وہ بیان کرنے جا رہے ہیں، اور اس واقعہ کو شرح موطا امام مالک رحمہ اللہ تعالی میں بھی لکھا گیا ہے. اس واقعے کی تفصیل یہ ہے کہ مدینہ منورہ کے گرد و نواح میں ایک ڈیرے پر ایک عورت فوت ہو گئی تو دوسری عورت اسے غسل دینے لگی. تو جو عورت غسل دے رہی تھی، جب اس کا ہاتھ مری ہوئی عورت کی ران پر پہنچا تو اس کی زبان سے نکل گیا کہ میری بہنوں، یہ جو عورت آج مر گئی ہے اس کے تو فلاں مرد کے ساتھ تعلقات خراب تھے. محترم سامعین کرام، غسل دینے والی عورت نے جب یہ کہا تو قدرت کی طرف سے گرفت آ گئی کہ اس کا ہاتھ ران پر چمٹ گیا. جتنا کھینچتی ہے وہ جدا نہیں ہوتا، زور لگاتی ہے مگر ران ساتھ ہی آتی ہے. دیر لگ گئی. میت کی ورثاء کہنے لگے بی بی جلدی غسل دو، شام ہونے والی ہے. ہم نے تو اس کا جنازہ پڑھا کر اب اس کو دفنانا بھی ہے. تو وہ جو غسل دینے والی عورت تھی وہ کہنے لگی کہ میں تو تمہارے مردے کو چھوڑتی ہوں مگر وہ مجھے نہیں چھوڑتا. رات پڑ گئی مگر ہاتھ یوں ہی چمٹا رہا. دن آ گیا پھر بھی ہاتھ چمٹا رہا. اب مشکل بنی تو اس کے ورثاء علماء کے پاس گئے. چنانچہ وہ ایک عالم دین کے پاس گئے اور عالم دین سے انہوں نے پوچھا کہ ایک عورت دوسری عورت کو غسل دے رہی تھی تو اس کا ہاتھ اس میت کی ران کے ساتھ چمٹا رہا، اب کیا کیا جائے؟ تو وہ عالم دین فتویٰ دیتے ہیں کہ چھری سے اس کا ہاتھ کاٹ دو. غسل دینے والی عورت کے وارث کہنے لگے کہ ہم تو اپنی عورت کو معذور کرانا نہیں چاہتے، ہم اس کا ہاتھ نہیں کاٹنے دیں گے. تو محترم سامعین کرام، اس پر وہ ورثاء کہنے لگے کہ چلو فلاں عالم دین کے پاس چلتے ہیں اور ان سے جا کر پوچھتے ہیں. چنانچہ جب یہ عالم دین کے پاس گئے تو انہوں نے کہا کہ چھری لے کر مری ہوئی عورت کا گوشت کاٹ دیا جائے، مگر اس کے ورثاء نے کہا کہ ہم اپنا مردہ خراب کرنا نہیں چاہتے. استغفر اللہ. محترم سامعین کرام، 3 دن اور 3 رات اسی طرح گزر گئے. گرمی بھی تھی، دھوپ بھی بہت سخت تھی، تو میت کے اندر بدبو پڑنے لگی. گرد و نواح کے کئی دیہاتوں تک خبر پہنچ گئی. تو انہوں نے سوچا کہ یہاں مسئلہ کوئی بھی حل نہیں کر سکتا، چلو مدینہ منورہ میں، وہاں پہ حضرت امام مالک رحمہ اللہ تعالی اس وقت قاضی القضاء کی حیثیت میں ہیں. تو وہ حضرت امام مالک رحمہ اللہ تعالی کی خدمت میں حاضر ہو کر کہنے لگے کہ حضرت ایک عورت مری پڑی ہے، دوسری اسے غسل دے رہی تھی کہ اس کا ہاتھ اس کی ران کے ساتھ چمٹ گیا، چھوڑتا ہی نہیں. 3 دن ہو گئے ہیں، اب ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ تو محترم سامعین کرام، امام مالک رحمہ اللہ تعالی نے فرمایا کہ وہاں مجھے لے چلو. وہاں پہنچے اور چادر کی آڑ میں پردے کے اندر کھڑے ہو کر غسل دینے والی عورت سے پوچھا بی بی جب تیرا ہاتھ چمٹا تھا تو نے زبان سے کوئی بات تو نہیں کی تھی؟ وہ کہنے لگی کہ میں نے تو بس اتنا کہا تھا کہ جو عورت مری ہے اس کے فلاں مرد کے ساتھ ناجائز تعلقات تھے. محترم سامعین کرام، حضرت امام مالک رحمہ اللہ تعالی نے پوچھا کہ بی بی جو تو نے تہمت لگائی ہے کیا اس کے 4 چشم دید گواہ تیرے پاس ہیں؟ تو وہ کہنے لگی نہیں. پھر حضرت امام مالک رحمہ اللہ تعالی نے فرمایا کیا اس عورت نے خود تیرے سامنے اپنے بارے میں اقرار جرم کیا تھا؟ تو وہ عورت کہنے لگی نہیں. پھر حضرت امام مالک رحمہ اللہ تعالی نے فرمایا کہ پھر تو نے تہمت کیوں لگائی؟ اس نے کہا کہ میں نے اس لیے کہہ دیا تھا کہ وہ
گھڑا اٹھا کر اس کے دروازے سے گزر رہی تھی۔ یہ سن کر حضرت امام مالک رحمہ اللہ تعالی نے وہیں کھڑے ہو کر پورے قرآن مجید میں نظر دوڑائی، پھر فرمان لگے کہ قرآن مجید میں آتا ہے والذین یرمون المحصنات ثم لم یأتوا باربعۃ شہداء فاجلدوہم 80 جلدہ۔ یہ جو آیت میں نے آپ حضرات کے سامنے پڑھی ہے یہ سورۃ النور میں ہے کہ جو عورتوں پر ناجائز تہمتیں لگا دیتی ہیں پھر ان کے پاس 4 گواہ بھی نہیں ہوتے تو ان کی سزا ہے کہ ان کو 80 کوڑے مارے جائیں۔ تو نے ایک مردہ عورت پر تہمت لگئی، تیرے پاس کوئی گواہ بھی نہیں تھا، میں وقت کا قاضی القضات حکم کرتا ہوں کہ جلا دو، اسے مارنا شروع کر دو۔ جلادوں نے اسے مارنا شروع کر دیا، وہ کوڑے مارے جا رہے ہیں، 70 کوڑے مارے گئے مگر ہاتھ یوں ہی چمٹا رہا، 75 کوڑے مارے گئے مگر ہاتھ پھر بھی یوں ہی چمٹا رہا، 79 کوڑے مارے تو ہاتھ پھر بھی نہ چھوٹا، جب 80واں کوڑا لگا تو اس کا ہاتھ خود بخود چھوٹ کر جدا ہو گیا۔ اللہ اکبر۔ محترم سامعین کرام، آپ دیکھ لیجئے کہ کتنی بڑی سزا ملی ہے اس عورت کو دنیا کے اندر کہ جس نے مرنے والی عورت کے اوپر تہمت لگائی تھی۔ آج ہم اپنے معاشرے کے اندر کتنی تہمتیں لگاتے ہیں اور اس زبان کے ذریعے سے کتنا لوگوں کو تکالیف دیتے ہیں۔ خدا را یاد رکھیے مسلمانوں، ایک نہ ایک دن ہم نے بھی مرنا ہے، ایک نہ ایک دن ہم نے بھی قبر کے اندر جانا ہے اور وہاں پر ہم نے تمام چیزوں کا جواب دینا ہے، ہم سے پوچھا جائے گا۔ اس لیے یہ جو خواتین ہیں ان کے اندر یہ بڑی عادت ہوتی ہے کہ جب 2-3 اکٹھے بیٹھ جائیں تو پھر وہ طرح طرح کے وہ تبصرے کرنا شروع کر دیتی ہیں۔ تو خدا را یہ زبان ہمارے پاس اللہ کی نعمت ہے، اس سے ناجائز فائدہ مت اٹھائیے، بلکہ جتنا ہو سکتا ہے اس سے جائز فائدہ اٹھانے کی کوشش کیجیے اور اس زبان کو اللہ کے ذکر کے اندر، تلاوت قرآن کے اندر اور ذکر و اذکار میں، توبہ استغفار میں انسان کو گزارنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ تو امید ہے کہ آج کا ہمارا درس آپ کو بہت زیادہ پسند آیا ہوگا۔ اسی کے ساتھ اجازت دیجیے اپنے بھائی محمد زبیر حسن کو، انشاءاللہ اگلے درس کے اندر آپ سے ملاقات کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔